گویا بات میں نرمی یہ بالکل ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے. ہم بات اس انداز سے کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے اندر دل سوزی ہے, یہ ہمیں ہدایت کی بات کی طرف لانا چاہتا ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, کیا تو اس غم میں اپنی جان دے دے گا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ تھا, آپ رحمت للعالمین تھے, آپ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. سورۃ مریم میں پہلے یحییٰ علیہ السلام کی بات ہوئی, ان کی پیدائش, زکریا کا قصہ. پھر اس کے بعد دوسرا قصہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کا بیان کیا, اور تیسرا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا, کیسے وہ اپنے والد کو توحید کی دعوت دیتے ہیں, اور کتنے اچھے الفاظ میں یا ابتی بار بار کہہ کر ابا جی سے اپنی محبت بھی, دل سوزی بھی ظاہر کرتے ہیں. اور پوری دعوت ان کو سنانے کے بعد دیکھیے ان کا جواب کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کیا تو اے ابراہیم میرے معبودوں سے منہ پھیرنے والا ہے, اس سے بے رغبتی کرنے والا ہے. حق تو یہ تھا کہ یا ابتی کے جواب میں یا بنیا کہتے, اے میرے بیٹے, لیکن نہیں, عقیدے کا اختلاف جو ہے وہ ساری دوستیاں ختم کر دیتا ہے, سارے تعلق توڑ دیتا ہے. انتہائی غصے کی حالت میں بالکل اعلانیہ کہتے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے جنہیں میں, میری قوم, میرے بڑے سب پوچھتے چلے آئے, ان سے بے رغبتی کرتا ہے. لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, اگر تو اس بات سے باز نہ آیا, میرے معبودوں کو برا کہنے سے اور اللہ کی توحید بیان کرنے سے اگر تو باز نہ آیا, تو پھر میں ضرور تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا. اور دوسری بات کہی وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نگاہوں سے دور ہو جا, مجھے چھوڑ دے, مجھ سے الگ ہو جا. تو یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں. یہ توحید کی دعوت جس کسی نے بھی دی, اس کے والدین, اس کا خاندان, اس کے دوست, پوری قوم اور معاشرہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے آپ کو تسلی دی کہ آپ ان باتوں سے نہ گھبرائیے, یہ کوئی نیا کام نہیں, ان سے پہلے ہر نبی کے ساتھ یہی کچھ ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کیسے ان کا باپ انہیں کہتا ہے کہ اپنی دعوت چھوڑ دے, اور اگر اپنی دعوت چھوڑ دے اور اگر تو باز نہ آیا اپنی دعوت سے اور اپنی باتوں سے, تو میں پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا, اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جا. جواب میں پھر بیٹا خطاب کرتا ہے قال سلام علیک, اچھا ابا جی سلام ہو آپ پر, سلامتی ہو, آپ ٹھیک ٹھاک رہیں, میں اب آپ سے چلا ہوں. جب جاہل مخاطب ہو تو یہ سلام جدائی سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آسن انداز سے بندہ قالوا سلاما, سلام کہہ کر اس سے الگ ہو جائے. تو سأستغفر لک ربی, میں آپ کے لیے اپنے رب سے ضرور بخشش مانگوں گا. انہ کان بی حفیا, وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے, میں اس کا نبی ہوں, اور اس کی مہربانی ہر قدم پر میرے ساتھ ہے, تو میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ان کے لیے کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے. اب یہ دعا آج ہمارے لیے جائز نہیں ہے, ان کے لیے بھی جائز نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا علی روایت کرتے ہیں کہ جب ایک شخص کو دیکھا سیدنا علی نے کہ وہ اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا,
تو مغفرت کی دعا سن کر علی کہتے ہیں تو اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے جبکہ وہ مشرک ہے. تو وہ کہتا ہے ابراہیم نے نہیں کی تھی اپنے مشرک باپ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا علی حاضر ہوتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے سورۃ توبہ، یہ نسائی کی روایت ہے، اللہ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 نازل کی، جس میں اللہ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کو بھی لائق نہیں، مومنین کو بھی لائق نہیں کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جب ان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ تو جہنم کے ساتھی ہیں، تو مومن بھی ان کے اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، اور نہ نبی کو لائق ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرے. پھر فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی جو دعا تھی، إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ، ایک وعدہ تھا، وعدہا إِيَّاهُ، جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ابا جی میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. زندگی میں بالکل جائز ہے کہ آدمی ان کی ہدایت کی دعا کرے، اللہ اس کو ہدایت دے اور پھر اس کو بخش دے، یہ بالکل جائز ہے. تو اللہ نے کہا ایک وعدہ تھا جدا ہوتے ہوئے ابراہیم کا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اس وعدے کے تحت انہوں نے دعا کی. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، اور جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یہ واضح ہو گیا کہ اس کو ہدایت نہیں ملی اور وہ اسی حالت میں مر گیا، تبرأ منہ، اس سے برات کا اظہار کیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا اس کے مرنے کے بعد نہیں کی. جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا باغی ہے، تو پھر انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی. سورۃ ممتحنہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بات کس انداز میں بیان کرتا ہے. یہ سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے. فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. کس بات میں نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم بیزار ہیں، ہم بری الذمہ ہیں، ہم برات کرتے ہیں تم سے. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان کا بھی ہم کفر کرتے ہیں، ان سے بھی ہم برات کرتے ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہم میں اور تم میں عداوت اور دشمنی، بغض اور دشمنی شروع ہو گئی جو ہمیشہ رہے گی. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ہاں ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، سب دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو، ان کے برات کے طریقے کو نمونے کے طور پر پیش کیا، اور پھر ایک بات آگے مستثنیٰ کی، الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ایک بات کے جو نمونہ نہیں ہے، جو ابراہیم نے اپنے باپ سے جو بات کہی تھی، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور میں اللہ کے مقابلے میں آپ کی کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. دیکھیے پوری زندگی کو نمونہ قرار دے کر اللہ نے اس کو مستثنیٰ کر دیا. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آدمی
شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں اعتزال کرتا ہوں، الگ ہوتا ہوں، چھوڑتا ہوں تم سب کو، تم سب کو، یعنی باپ کو، خاندان کو، قوم کو، سب کو چھوڑ کر میں الگ ہوتا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں ان سے بھی برات کرتا ہوں، ان سے بھی علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ بتوں سے پہلے بتوں کے پجاریوں سے برات کی انہوں نے۔ پہلے کیا کہا کہ لکم، میں تم سے برات کرتا ہوں، اور پھر کہا میں جن کو تم پوجتے ہو ان سے برات کرتا ہوں۔ لوگوں سے برات سب سے مشکل کام ہے، لوگوں سے علیحدگی۔ لوگ عقیدتاً یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں، یہ دربار والے کچھ نہیں کر سکتے، یہ قبر والے مشکل کشا اور حاجت روا نہیں بن سکتے، ان کو پکارنا درست نہیں۔ وہ ان سے برات کرنا آسان سمجھتے ہیں، ان کا رد کرنا آسان سمجھتے ہیں، لیکن جو ان کو پوجنے والے ہیں ان سے برات انہیں مشکل لگتی ہے۔ لیکن نبوی طریقہ یہ ہے کہ جہاں وہ غیر اللہ کو سے برات کریں، وہاں غیر اللہ کے پجاریوں سے بھی برات کریں، اور ان کو بھی کہیں کہ ہم تم سے الگ ہیں، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان سے بھی الگ ہیں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اللہ کو پکارتا ہوں اور اسی کو پکاروں گا۔ جہاں منفی بات کہی وہاں اس کے ساتھ مثبت بات بھی کہی کہ میرا رب، میرا پالنے والا جس کو میں پکارتا ہوں وہ اللہ ہے، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور اللہ پر ایمان کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں، اور شرک اور مشرکین سے میں برات کرتا ہوں، ان سے میں علیحدہ ہوتا ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور امید ہے مجھے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بد نصیب نہیں ہوا، کبھی محروم نہیں ہوا۔ ہمیشہ آدمی جب اللہ سے دعا کرے یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ مجھے ضرور دے گا، کبھی اس میں شک نہ کرے، اور یہ سمجھے اور کہے بھی، زبان سے بھی کہے کہ میں اللہ کو پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں قانون اور کلیے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو وہ چیز دے دیتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا تو اسے بہتر چیز دے دیتا ہے، اور اگر بہتر چیز بھی نہیں دیتا تو اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے آدمی کبھی اللہ سے دعا مانگتے ہوئے مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود باپ کے لیے دعا قبول نہیں ہوئی تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ باپ کے لیے دعا قبول نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، تو یہ دعا قبول نہ بھی ہو پھر بھی آدمی ایمان رکھے اللہ کی رحمت پر کہ اس نے مجھے ڈھانپا ہوا ہے، میں اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب چھوڑ دیا اس نے ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا، یعنی وہاں سے روانہ ہو گئے، ہجرت کر لی۔ یہ ہجرت سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور قبائلی زندگی میں تو زندگی ہی خاندان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ لوگوں کے اندر جو قوت ہوتی ہے، جو عزت ہوتی ہے، وہ خاندان کی بنا پر ہوتی ہے۔ دوست، یار، آدمی ان سب کو چھوڑ کر ان سے بالکل علیحدہ ہو کر کہیں اور چل پڑے تو لوگ اس کو ناکام سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے جب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور مدینے میں جا کر اہل ایمان اکٹھے ہو گئے تو مشرکین مکہ نے یہی کہا کہ یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ گیا، اپنے خاندان کو چھوڑ گیا، وہاں جا کر بے نشان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے ان کو وہ کچھ دیا جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا
اور ان کے جن کو وہ پوجتے تھے ان سے بھی وہ علیحدہ ہو گئے۔ تو پھر اللہ نے کیا انعام کیا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے عطا کی اس کو اسحاق اور یعقوب۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسحاق اور اسماعیل۔ یعقوب پوتے ہیں۔ یہاں اسحاق کا اور یعقوب کا تذکرہ کیا، اسماعیل کا تذکرہ نہیں کیا، اور اس کی بڑی وجہ جو علماء نے بیان کی وہ یہی ہے کہ آگے ذکر آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، دو ہی آیتوں کے بعد ان کا الگ ایک تذکرہ ہے، اس لیے ان کی چونکہ ایک الگ شان تھی، وہ مکے کے رہنے والے قریش مکہ کی طرف ان کی ساری اولاد وہی تھی اور ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے، تو ان کا تذکرہ علیحدہ ہونے کی بنا پر یہاں ایک بیٹے کا ذکر کیا اور 7 پوتے کا ذکر کیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، یعنی اللہ نے خوشخبری سنائی کہ آپ کو بیٹا ملے گا وہ بھی نبی ہوگا، پوتا ملے گا وہ بھی نبی ہوگا۔ پڑ پوتا یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اسحاق اور یعقوب کی نبوت وہ ابراہیم کی زندگی میں مل گئی بطور انعام، ان کے سامنے ان کا بیٹا نبی بنا، ان کا پوتا نبی بنا، پڑ پوتا بھی نبی بنا۔ یہ شان سوائے ابراہیم کے کسی اور کو حاصل نہیں کہ جس کا بیٹا پوتا پڑ پوتا بھی نبی ہو، یہ شان ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کی تو اس کے معاوضے میں اللہ نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب دیا اور ان کو نبی بنایا۔ تو آدمی راستے کھولتا ہے، اہل ایمان کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اگر تم ہجرت کرو گے، مکے چھوڑ کر مدینے جاؤ گے، تو یقیناً اللہ کے لیے راستے بہت آسان ہو جائیں گے تمہارے لیے، اور اللہ نے ان پر وہ فضل کیا جو ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہم بھی ہجرت کرتے ہیں، کس لیے؟ دنیا کمانے کے لیے۔ کوئی قطر چلا گیا، کوئی UK چلا گیا، کوئی وہاں چلا گیا، کوئی سعودیہ چلا گیا۔ ہماری ہجرتیں دنیا کمانے کے لیے جائز ہے، یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ وہ ناجائز ہے، لیکن عظمت والی ہجرت دین بچانے کے لیے ہجرت کرنا ہے۔ ہاں، کفار کے علاقوں میں جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو میں نے جب کہا کہ یہ جائز ہے تو اس میں یہ چیز مستثنا ہے کہ کفار کے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے سے منع کیا، اور ہم نے جو واقعات سنے ہیں کہ وہاں وہ لوگ جو صرف تبلیغ کے لیے گئے، جنہوں نے وہاں مسجدیں بنائیں، ان کی اولاد 3 اور 4 نسل میں بہت کم مسلمان رہ گئے۔ یہ بڑے مشہور قصے ہیں۔ تو یہ ہجرت جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تعلیم بھی ہم حاصل کرنے کے لیے اگر جاتے ہیں اسلامی ملک میں تو جائز ہے، مصر میں جا کر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، سعودیہ میں جا کر داخلہ لے لیا، لیکن یہ جو ہم تعلیم کے لیے بھی غیر کفار کے ملک میں جاتے ہیں تو یہ بھی تعلیم نہیں ہے، یہ فنون کا علم ہے، اور اس کے لیے بھی جانا اور کفار کے اندر رہنا اور ان کی معاشرت سے متاثر تک ہو جانا یہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرحال ہجرت جو ہے وہ اصل یہی ہے کہ آدمی دین کو پھیلانے کے لیے یا اپنے دین اور اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان پر اپنی رحمت کی، رحمت ایسی رحمت کہ ان کی اولاد بھی کثیر ہوئی، ان کا ذکر بھی بہت عام ہوا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان بہت بلند کر دی، بہت کثرت سے لوگ ان کو ماننے والے پیدا ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ ان کو ماننے والے مشرکین مکہ کے باوجداد بھی تھے۔ مشرکین مکہ بھی دعویٰ کرتے تھے، عیسائی اور یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے، اور مسلمان بھی دعویٰ کیا کرتے تھے، اور ان کی پر رحمت اور ان کا تذکرہ اتنا مشہور ہوا کہ آج بھی ہر نمازی نماز کے اندر تشہد میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجا، سلامتی بھیجی، اور اگلے میں اللہم بارک، اللہ جیسے ان کے پر برکتیں نازل کی، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے ہی برکتیں نازل فرما۔ تو ان کا تذکرہ جو ہے یہ اللہ نے بہت بلند کیا، بہت مشہور کر دیا ان کی باتوں کو۔ تو اس لیے ہمیں حق کے ساتھ دینا ہے، حق پر چلنا ہے، اور اس لیے چلنا ہے کہ یہ نبیوں کا راستہ ہے۔ ہم نے دیکھیے اس میں بڑی خوبصورت اس رکوع کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے کہ کیسے بار بار یا ابتی یا ابتی، اور پھر بعد میں جب اس سے علیحدہ ہوتے ہیں کہتے ہیں سلام علیک۔ تو گویا بات میں نرمی یہ بالکل ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ ہم بات اس انداز سے کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے اندر دل سوزی ہے، یہ ہمیں ہدایت کی بات کی طرف لانا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کیا تو اس غم میں اپنی جان دے دے گا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ تھا، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور ان کا ظلم، ان کی زیادتی وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کا دل ان کے لیے نرم تھا۔ تو ہمیں اپنی قوم کو خطاب کرنا ہے محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، لیکن بات میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ بات یہی کرنی ہے کہ تم جس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہو یہ شیطان کا راستہ ہے، تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو، یہ راستہ انتہائی خطرناک راستہ ہے، اور میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس راستے پر آ جاؤ جو نبیوں نے کہا۔ وہی بات ہم نے معاشرے میں کرنی ہے تاکہ ہم نبیوں کے طریقے پر چلتے رہیں۔ آج اس دعوت کا اظہار سب سے مشکل ہو گیا۔ لوگ وہ مہنگائی، کرپشن، بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل، تعلیم، ان باتوں کی فکر کرتے ہیں اور انہی پر بولتے ہیں، جبکہ انبیاء ہمیشہ توحید پر بولے، توحید کی طرف بلایا اور شرک ہی کا رد کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔